الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان الله. وقال تعالى في مقام آخر: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، سبحان اللہ. دوش نبی کے شاہ سواروں کی بات کر، کونوں مکاں کے راج دلاروں کی بات کر. کلیوں پر کیا گزر گئی، پھولوں کو کیا ہوا، گلزار فاطمہ کی بہاروں کی بات کر. شمر کا ذکر نہ کر میرے سامنے، شیر خدا کے مرگ شعاروں کی بات کر. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. سبحان اللہ. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. ان کی نسبت کا تاج رکھتا ہوں، ان کی نسبت کا تاج رکھتا ہوں، ہر مرض کا علاج رکھتا ہوں. کیا خوف ہو مجھے وقت کے یزیدوں سے، میں تو حسینی ہوں، حسینی مزاج رکھتا ہوں. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے نواسہ نبی آخر الزماں، رفعتوں کا آسماں، عظمتوں کا ایک جہاں، قاری قرآن، عالم یزداں، ہمارے دلوں کا حکمراں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، شجاعت، صداقت، عدالت، سخاوت، ریاضت، عبادت، تلاوت، اور سب سے بڑھ کے ان کی دردناک المناک شہادت کو سلام محبت اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میرے برادر کبیر، واعظ پرتاثیر حضرت مولانا شاہد محمود فاروقی صاحب، اللہ تبارک و تعالی انہیں بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے آج کے اس 10 محرم الحرام کے دن کی مناسبت سے مجھے اور آپ کو خاندان نبوت، اہل بیت اطہار اور بالخصوص نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکروں کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنے دل اور دماغ کو روشناس کرانے کا ہمیں موقع فراہم کیا ہے. اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا شاہد محمود صاحب کی تمام دینی کاوشوں، کوششوں، جد و جہد کو ان کے جامعات، مدارس، مراکز جس انداز میں آج کے اس پرفتن دور میں چلا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ظاہری باطنی برکتیں عطا فرمائیں اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو ان کا معین اور معاون اور مددگار بننے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آج کے اس دن کی مناسبت سے مختصر وقت میں قرآن و حدیث اور اکابرین و اسلاف کے حالات اور واقعات کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں اہل بیت اور خاندان نبوت کے ساتھ محبت کی اہمیت، افادیت اور عظمت اور دنیا و آخرت میں ان کے نتائج اور ثمرات کے عنوان پر مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو اس خاندان کے ساتھ سچی، سچی، پکی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبتیں عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ مختلف انداز میں کیا۔ آپ کے خاندان کو، آپ کے عزیزوں، رشتہ داروں کو اہل بیت بھی کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر کے افراد، گھر والے، اور اس گھر والے کے لفظ کے اندر بیویاں بھی شامل ہوتی ہیں، بیٹے بھی شامل ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہونے کا یہ شرف ہے اور یہ خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یہ قیامت تک چلیں گے، اور یہ خاندان جو ہے یہ بھی قیامت تک چلے گا۔ اس لیے میرے اور آپ کے اہل سنت والجماعت کے علماء دیوبند کے مسلک اور مشرب کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی اہل بیت، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت حفصہ، تمام کی تمام امہات المؤمنین، وہ بھی ازواج مطہرات، یہ ساری کی ساری اہل بیت میں شامل۔ حضور علیہ السلام کی ساری اولاد، آپ کے بیٹے، آپ کی چاروں بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ اہل بیت میں شامل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام داماد، وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی آگے جو اولاد چلی، قیامت تک جو خاندان چلے گا وہ سارا کا سارا اہل بیت میں شامل ہے، اور ان سب سے عقیدت کا اور محبت کا تعلق رکھنا یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس خاندان اور اہل بیت کی عزت، عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو پاک صاف کیا اور ان کی تطہیر کی۔ تطہیر مختلف چیزوں سے ہوا کرتی ہے۔ عام طور پر میرے اور آپ کے ذہن میں یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جو چیز گندی ہو جائے، ناپاک ہو جائے، نجس ہو جائے، کسی چیز کو گندگی لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے صفائی کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر تطہیر کا یہ معنی نہیں ہے کہ پہلے وہ چیز گندی تھی، بعد میں اس کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آئے، پہلے اس میں نجاست تھی، بعد میں اس کو پاک صاف کر دیا گیا۔ یہاں پر اس کا یہ معنی نہیں لیا جائے گا۔ تطہیر کا معنی صفائی ستھرائی ضرور ہے، لیکن تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصفہ قرار دیا ہے، انہیں پاک قرار دیا ہے، انہیں بہترین قرار دیا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی آسان سی مثال ہے۔ آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، مولانا شاہد صاحب، وہ کسی آدمی کے بارے میں گواہی دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ بڑا پاک صاف آدمی ہے۔ لوگ علاقے والے کہیں گے کہ ایک عالم نے گواہی دی ہے
ایک اللہ والے نے گواہی دی ہے، ایک حافظ قرآن نے گواہی دی ہے، ہمارے مسجد کے امام صاحب نے گواہی دی ہے، لہٰذا یہ بندہ بڑا پاک صاف ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا عیب نہیں لگایا جائے گا، کوئی بہتان نہیں لگایا جائے گا، کوئی الزام تراشی نہیں کی جائے گی۔ جس کو امام پاک کہہ دے وہ لوگوں کی نظروں میں پاک ہوتا ہے، جس کو عالم پاک کہہ دے وہ لوگوں کی نظروں میں پاک ہوتا ہے، جس کو اللہ کا ولی پاک کہہ دے وہ لوگوں کی نظروں میں پاک ہوتا ہے، جس کو غوث کتب ابدال پاک کہہ دے وہ لوگوں کی نظروں میں پاک ہوتا ہے، جس کو اللہ کا نبی پاک کہہ دے یقیناً وہ بھی نظروں میں پاک ہوتا ہے۔ اہل بیت کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر ان کو پاک صاف قرار دیا ہے، اس لیے قیامت تک ان پر انگلی کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا معنی یہ ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ مضمون کو میں نے مختصر وقت میں سمیٹ دینا ہے، اس لیے میں تھوڑا تھوڑا قرآن کے اور احادیث سے اشارہ کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا، اللہ کی خاص علامات کی عزت اور ان کا احترام کرے گا اور ان کا ادب کرے گا، ان کی توقیر کرے گا، اصل بات یہ ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ اس کے دل کے اندر تقوی ہے، یہ متقی اور پرہیزگار ہے، یہ نیک آدمی ہے، اس وجہ سے یہ شعائر اللہ کی تعظیم کر رہا ہے۔ اب شعائر اللہ کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہیں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پڑوس میں دو پہاڑیاں ہیں، ایک کا نام صفا ہے، دوسری کا نام مروہ ہے، یہ دو پہاڑیاں ہیں جہاں حج اور عمرہ کرنے والے سعی کرتے ہیں، ان کے درمیان 7 چکر لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ صفا اور مروہ میری علامات میں سے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا بیت اللہ یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے، حجر اسود یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے، اسی طرح مقام ابراہیم یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے، اللہ کا پاک کلام قرآن مجید یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے، مسجد یہ بھی شعائر اللہ میں شامل ہے، اور سب سے بڑھ کے حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اس امت کے عظیم ترین فقیہ بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محدث بھی ہیں، انہوں نے اہل بیت کے فضائل پر ایک کتاب لکھی، قرآن کریم کی یہی آیت کریمہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کو قرآن سے اٹھایا، اپنی کتاب اہل بیت کے فضائل اس کے اندر اس آیت کو رکھا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ جس طرح صفا مروہ کی تعظیم یہ ایمان کا تقاضا، بیت اللہ کی تعظیم یہ ایمان کا تقاضا، حجر اسود کی تعظیم یہ ایمان کا تقاضا، قرآن کریم کی تعظیم ایمان کا تقاضا، اللہ کے نبی سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا، مسجد کا ادب اور احترام کرنا ایمان کا تقاضا، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں تیسری آیت لائے ہیں، اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن کریم کی آیت ہے، اے میرے محبوب پیغمبر آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، اللہ کیا اعلان کرنا ہے؟ اعلان فرما دیجئے لا أسألكم علیہ اجرا کہ اے لوگو میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں جو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، میں جو تمہارے سامنے اللہ کا نام بیان کر رہا ہوں اور میں جو اس کی توحید کے گن گا رہا ہوں، لا أسألكم علیہ اجرا، لوگ جو بھی کام کرتے ہیں اجرت مانگتے ہیں، معاوضہ مانگتے ہیں، مزدوری مانگتے ہیں، آج آپ امام رکھو گے اس کو معاوضہ دینا پڑے گا، اس کو تنخواہ دینی پڑے گی، بچوں کو پڑھانے کے لیے استاد رکھو گے مہینے کے بعد تنخواہ دینی پڑے گی، اس کی ضروریات ہیں، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ محبوب پیغمبر آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے میں تمہیں نماز بھی پڑھاتا ہوں، میں تمہیں قرآن بھی پڑھاتا ہوں، میں تمہیں مسائل بھی سکھاتا ہوں، میں تمہارا تزکیہ بھی کرتا ہوں، میں تمہیں تمہاری دین کی ساری ضروریات بتاتا ہوں، علیہ اجرا، اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، اس پر کوئی تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں لوگوں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنی محبت سے اگر تم میری جھولی میں کچھ ڈالنا چاہتے ہو، مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، تو حضرت سعید بن جبیر اور حضرت امام زین العابدین نے اس آیت کی تفسیر میں فرما دیا میرے اہل
بیت کے ساتھ، میرے خاندان کے ساتھ، میرے رشتہ داروں کے ساتھ، میرے گھر کے افراد کے ساتھ، جن کے ساتھ میرا خون کا تعلق ہے، ان سے محبت کا اظہار کرو، میری ساری کی ساری مزدوری میری جھولی میں آ جائے گی۔ الا المودۃ فی القربا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا ہوں، صرف اپنے اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، اپنے خاندان کی محبت مانگتا ہوں، اپنے بچوں اپنے عزیزوں کی محبت مانگتا ہوں۔ تم نے مجھے تو بہت ستایا ہے، میرے اوپر تیر بھی برسائے ہیں، میرے اوپر تلواریں بھی چلائی ہیں، میرے اوپر پتھر بھی پھینکے ہیں، میرا راستہ بھی روکا ہے، کانٹے بھی بچھائے ہیں، مجھے بڑا تنگ کیا ہے۔ الا المودۃ فی القربا، میں کچھ نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، ہاں مجھے جو ستا لیا وہ ستا لیا، لیکن میرے اہل بیت کو نہ ستانا، ان سے نہ بغض رکھنا، ان سے دشمنی کا اظہار نہ کرنا۔ مودۃ فی القربا، میں صرف اور صرف تم سے اپنے اہل بیت کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ اہل بیت کی عظمت ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں تین چیزوں سے محبت کرو۔ احب اللہ، سب سے پہلے اللہ سے محبت کرو۔ یا محبوب کیوں محبت کریں؟ لما یغزوکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سے اس لیے محبت کرو، وہ تمہیں کھلاتا بھی ہے، تمہیں پلاتا بھی ہے، تمہاری ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور تمہیں اس نے پالا بھی ہے، بڑا بھی کیا ہے، ہر نعمت تمہیں عطا کی ہے۔ آنکھیں اس نے دی ہیں، زبان اس نے دی ہے، کان اس نے دیے ہیں، بولنے کی طاقت اس نے دی، سننے کی طاقت اس نے دی، دیکھنے کی طاقت اس نے دی، تمام کی تمام نعمتیں اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ احب اللہ، اس لیے ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے جس کا کھاتے ہو اسی کے گیت گاؤ، لہٰذا اللہ کے ساتھ محبت کرو۔ یہ اللہ کے ساتھ تمہاری محبت یقینی ہونی چاہیے، لازماً اور ضروری ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَحِبُّونِی، میرے ساتھ بھی محبت کرو۔ محبوب آپ کے ساتھ کیوں محبت کریں؟ فرمایا لِحُبِّ اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو۔ جب تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ نے فرمایا ہے میرے نبی سے بھی محبت کرو، میرے محبوب سے بھی محبت کرو، اللہ کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِی، میرے اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرو، میرے خاندان کے ساتھ بھی محبت کرو، میرے گھر کے افراد کے ساتھ بھی محبت کرو۔ محبوب ان کے ساتھ کیوں محبت کریں؟ فرمایا لِحُبِّی، میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو۔ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّی أَحَبَّهُمْ، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان سے بھی محبت کرے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِی أَبْغَضَهُمْ، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا۔ پتہ یہ چلا اہل بیت کی محبت حضور کی محبت ہے، اہل بیت کا بغض اور ان کی نفرت یہ حضور سے نفرت اور بغض کی علامت ہے، اس لیے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا بھی ضروری ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے محبوب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ فیما ترکتم، جس وقت تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان پر ثابت قدم رہو گے، ان پر جمے رہو گے، تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، تمہیں کوئی فتنے میں ڈال نہیں سکے گا، تمہیں کوئی سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکے گا، تمہیں کوئی بھٹکا نہیں سکے گا، تمہارے نظریات اور عقائد پر کوئی بندہ حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ میں دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ تمہارے ایمان کی ضمانت ہوں گی، تمہارے عقیدے اور نظریے کی ضمانت ہوگی۔ محبوب کیا دے کے جا رہے ہو؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کا کلام، کتاب اللہ قرآن مجید تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، قرآن پڑھو گے، قرآن سمجھو گے، قرآن بیان کرو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، سیدھے رستے سے کبھی نہیں بھٹکو گے۔ ہزار فتنے بھی آ جائیں، تمہیں کوئی گمراہ کرنے کی کوشش بھی کرے، جب تک تم قرآن پر عمل پیرا رہو گے تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کی کتاب تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِتْرَتِی اہل بیتی، میں اپنی اولاد یعنی اپنے اہل بیت وہ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب تک تم میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑو گے، ان سے محبت کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، ان کی اتباع اور اطاعت کرو گے اور انہی کے طرز زندگی کو اپنا طرز زندگی بناؤ گے، انہی کے اسوے کو اپنا اسوہ حسنہ بناؤ گے، تمہیں کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ جب تک اللہ کی کتاب تم میں موجود ہے، اہل بیت کی محبت تم میں موجود ہے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ حضور علیہ السلام کا تیسرا فرمان، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میں اپنا اہل بیت وہ تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔
کس انداز میں محبت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ خاص رشتے بھی شمار کروا دیے کہ کیسے محبت کرنی۔ آپ نے بیٹی کا تذکرہ کیا، حضرت فاطمہ الزہرا کا تذکرہ کیا، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ سے محبت کرنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس سے تم نے محبت کرنی ہے۔ اپنے نواسوں کے بارے میں بتایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، لوگوں میرے نواسوں سے محبت کرنا کہ یہ دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہما ریحانتایا فی الدنیا والآخرہ، یہ دونوں کے دونوں میرے دنیا کے پھول بھی ہیں، میری آخرت کے پھول بھی ہیں، ان کے ساتھ تم نے محبت کرنی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے نواسوں کی محبت بھی بتائی، اپنے بچوں کی محبت بھی بتائی کہ لوگوں ان کے ساتھ محبت کرنا۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دینا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 چیزیں سکھا دینا، ان کو تعلیم دے دینا۔ کیا مطلب؟ جب آدمی گھر کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، بچوں میں بیٹھ کے تذکرے کرتا ہے، واقعات بیان کرتا ہے، حالات بیان کرتا ہے۔ آج میرا اور آپ کا مزاج بدل چکا ہے، ہم جب اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں تو ہماری جو بات چیت ہوتی ہے وہ اس حوالے سے ہوتی ہے کہ فلاں کا گھر بڑا اچھا ہے، اس کی گاڑی بہت اچھی ہے، اس کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، اس کا لباس بڑا شاندار ہے، اس کی نوکری بڑی اچھی ہے، اس کے پاس زمین بہت ہے، اس کی دکانیں بہت ہیں، اس کا کاروبار بہت ہے۔ اپنے بچوں میں بیٹھ کے ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے بچے ہم سے سنتے ہیں، ان کے دل کے اندر اسی وقت یہ بیٹھ جاتا ہے کہ اہمیت ہے تو لباس کی ہے، اہمیت ہے تو کپڑوں کی ہے، اہمیت ہے تو مکان کی ہے، اہمیت ہے تو پیسے کی ہے، اہمیت ہے تو کاروبار کی ہے۔ بچے کے کورے کاغذ پہ جو لکھا جائے وہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ تلقین کی ہے، یہ وصیت کی ہے کہ اپنے بچوں میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہ کرنا، یہ ان کے مستقبل کو تباہ کرنے کے مترادف ہوگا۔ محبوب پیغمبر کیا کریں؟ فرمایا بچوں میں بیٹھنا، اولاد میں بیٹھنا، وہاں تذکرے تو کرنے ہیں، وہاں باتیں تو کرنی ہیں، وہاں حالات تو بیان کرنے ہی ہیں۔ فرمایا 3 چیزوں کو بیان کرنا، حبی میری محبت کے واقعات بیان کرنا، میرے پیار کو بیان کرنا، میری محبت کا تذکرہ کرنا کہ اللہ کے محبوب کتنے ہمیں عزیز ہیں، کتنے محبوب ہیں، کتنے پسندیدہ ہیں۔ حضور کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی زلفیں کیسی تھی، آپ کی چال ڈھال کیسی تھی، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا۔ حبی اپنے بچوں میں بیٹھ کے میرا تذکرہ کرنا، میری محبت کا تذکرہ کرنا، میرے محبت کے واقعات اپنے بچوں کو سنانا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے محبت کس سے کرنی ہے، ہم نے عشق کس سے رکھنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا سب سے پہلے حبی میری محبت اپنے بچوں میں بیان کرنا، دوسرے نمبر پر فرمایا حب اہل بیتی میرے اہل بیت کی محبت، اس کا تذکرہ اپنے بچوں میں بیٹھ کے کرنا، اپنی اولاد کے سامنے کرنا کہ خاندان نبوت سے پیار کیسے کرنا ہے، اہل بیت سے محبت کیسے کرنی ہے، یہ ہمارے کیسے محبوب ہیں، کس انداز میں ان سے محبت کی جاتی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بیٹھ کے ان واقعات کو بیان کرنا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا تعلیم القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم بھی ضرور دے دینا۔ تو آپ اندازہ لگائیں اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر 3 چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی محبت، پھر اپنے اہل بیت کی محبت، اور اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم۔ آج کسی نہ کسی درجے میں ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم تو دیتے ہیں، کوئی حافظ بنا دے، کسی نے ناظرے کی تعلیم دلوا دی، مسجد میں صبح و شام بھیج دیا، لیکن ہمارے گھر حضور کی محبت کے تذکروں سے خالی ہیں، اہل بیت کی محبت کے تذکروں سے خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے جب یہی نسل بڑی ہوگی، پروان چڑھے گی، جب ہم نے ان کو اہل بیت کی محبت کے واقعات اور تذکرے سنائے نہیں ہوں گے، کسی اور سے سنیں گے تو یہ بدکیں گے، اوپرا محسوس کریں گے کہ ہم نے تو اپنے والدین سے سنا ہی نہیں، اپنے بڑوں سے سنا ہی نہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ تذکرے کیا ہوتے ہیں۔ لوگ نفرت محسوس کرتے ہیں، اوپرا محسوس کرتے ہیں، اجنبیت محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے پہلے سے ہی نشاندہی کر دی، اگر گھروں میں اس کا تذکرہ کرو گے تو آئندہ آنے والی جو تمہاری نسل ہے وہ باطل کے ہاتھوں گمراہ ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ آج ہمیں جو گمراہ کیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو جو گمراہ کیا جاتا ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے ممبر سے، میرے محراب سے، میری مسجد سے، اور بالخصوص میرے گھر کے اندر جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کا تذکرہ نہیں ہے، ان کی محبت کے واقعات نہیں ہیں۔ ہم جب سنتے ہیں ممبر سے، مسجد سے، تو ہم بڑا عجیب محسوس کرتے ہیں، اچھا ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں تو بتایا گیا کہ ایسے واقعات ہیں ہی نہیں۔
تو اہل بیت کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ واقعات سن رہے تھے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ الرسول بنے۔ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، آپ نے کہا دروازہ بند کر دیجئے، دروازہ بند کر دیا گیا۔ خادم وہاں پہ موجود ہے، کوئی آئے دروازے پہ دستک دے، کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو جلیل القدر صحابی بھی ہیں، وہ اپنے ساتھ کچھ اور صحابہ کو لے کے حضرت صدیق اکبر کے دروازے پہ آئے۔ وہ امور سلطنت کے بارے میں کوئی باہمی مشورہ کرنا چاہتے تھے، آپس میں کوئی ڈسکس کرنا چاہتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم دروازے پہ آئے، انہوں نے دروازے پہ دستک دی۔ چونکہ حضرت صدیق اکبر کی اجازت نہیں تھی، اس لیے خادم نے دروازہ نہیں کھولا، وہ چپ کر کے اندر بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر گزری، انہوں نے محسوس کیا کہ ابھی تک دروازہ نہیں کھلا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک دی، پھر انتظار کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے اب دروازہ کھل جائے۔ کچھ وقت اور گزر گیا، دروازہ نہیں کھلا۔ تیسری مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت صدیق اکبر نے اشارہ کیا دروازہ کھول دو، جو بھی ہے اسے میری خدمت میں لے آؤ۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا، حضرت فاروق اعظم تو بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے، اتنی دیر دروازے پہ کھڑے، ان کو برداشت نہ ہو سکا۔ جیسے ہی اندر کمرے میں گئے، حضرت صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے، کھڑے کھڑے کہنے لگے یا امیر المومنین، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم آپ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، امور سلطنت کے بارے میں ہم نے آپ سے مشورہ کرنا تھا، یہ کیسے موقع آ گیا؟ آپ نے ہمارے لیے دروازہ نہیں کھلوایا۔ پہلی مرتبہ بھی دروازہ نہیں کھلا، دوسری مرتبہ بھی دروازہ نہیں کھلا، اب تیسری مرتبہ ہم نے جب بجایا تو پھر دروازہ کھلا ہے، وجہ کیا ہے؟ تاخیر کیوں ہوئی؟ حضرت صدیق اکبر کہنے لگے بات یہ ہے کہ آج میں نے اپنے گھر کے اندر حضور کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی دعوت کی تھی، ان کے لیے بہترین قسم کے کھانے تیار کروائے تھے، اور میں نے ان کے لیے دسترخوان لگایا، وہ کھانے کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے۔ میں یہ چاہتا تھا یہ کھانا صرف یہی کھائیں اور کوئی اس میں شریک نہ ہو، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر تمہارے لیے دروازہ کھول دیا جاتا، تم ان کھانوں کو دیکھتے، میں یقیناً تمہیں دعوت دیتا کہ تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ وہ کھانا جو صرف خاندان نبوت کے لیے بنا تھا، اس میں کوئی اور بھی شریک ہو جائے، صدیق کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اس انداز میں محبت کر کے دکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی فاطمہ، میں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ساتھ جتنی محبت تھی کسی سے اتنی محبت نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے تھے، اور بدلے میں آپ بھی سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ فاطمہ، میں آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے آیا ہوں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ میرے ابا تو اس دنیا سے چلے گئے، اب مجھ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں، میرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، مجھ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ فاطمہ، ابو بکر تیرے دروازے پہ چل کے آیا ہے، تجھے اس بات کا یقین دلانے کے لیے آیا ہے کہ میری بیٹیاں ضرور ہیں، عائشہ بھی موجود، اسما بھی موجود، ان کی اولاد بھی موجود، لیکن میں یہ برملا کہتا ہوں کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے سب سے زیادہ محبت تھی، اسی طرح حضور کے خاندان سے، آپ کے رشتہ داروں سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ میں حضور کے رشتہ داروں پر سارے رشتے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس انداز میں محبت کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، واقعات آپ سن چکے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، علاقہ فتح ہوتا ہے، وہاں کے گورنر نے مال غنیمت کے اندر بہت سارے کپڑے، لباس اور چادریں مدینہ منورہ کے اندر بھیجی۔ حضرت فاروق اعظم چادروں کو اٹھاتے، صحابہ میں تقسیم کرتے، ان کی اولاد میں تقسیم کرتے، مجمع عام میں تقسیم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاس میں دو شہزادے بیٹھے ہیں، حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، چادر اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان شہزادوں پر نظر ڈالتے ہیں، چادر کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، سارا لباس پورے مجمع میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد رکا منگوایا، اس پہ لکھا اور اس گورنر کو پیغام بھیجا کہ تم نے جو لباس بھیجا تھا وہ لباس عام سا لباس تھا جو میں نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا ہے، دو شہزادے بچے ہوئے ہیں، وہ لباس ان کی شان کے مطابق نہیں تھا، اس لیے وہاں سے بہترین اور عمدہ قسم کا لباس خرید کے، اچھے قسم کا لباس لے کے مدینہ منورہ خصوصیت کے ساتھ روانہ کیا جائے تاکہ وہ لباس پہنچے، ان شہزادوں کو دیا جائے۔ جب تک ان شہزادوں کے بدن پر بہترین ان کی شان کے مطابق لباس نہیں آئے گا، عمر کا دل بھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس انداز میں محبت کر کے دکھائی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے بہت بڑے محدث ہیں، حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، حافظ الحدیث ہیں، سب سے زیادہ حدیثوں کو نقل کرنے والے ہیں، ہر وقت حضور کی خدمت میں رہنے والے ہیں، امت کے اندر بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی جنازے سے واپس آ رہے تھے، جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں اور لوگوں کا مجمع بھی ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچے، ایک بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے، اپنی تھکاوٹ کو کم کرنے کے لیے اس پتھر پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ آپ کے پاؤں نیچے زمین کی طرف تھے۔ حضرت ابو ہریرہ آگے بڑھے، آپ نے اپنے کندھے سے چادر اٹھاری اور حضرت حسین کے قدموں میں بیٹھے، اپنی چادر کے ساتھ حضرت حسین کے پاؤں اور جوتوں کو صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین کی نظر پڑی، وہ بھی تو آخر نواسے کس کے تھے، با ادب اور محترم کتنے تھے کہ یہ تو میرے نبی کا ساتھی ہے، ہمارے لیے چچا کی حیثیت رکھتا ہے، عمر میں ہم سے بڑے ہیں، امت کے محدث ہیں، لوگ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں۔ حضرت حسین نے جلدی سے پاؤں پیچھے کر لیے۔ چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اتنی بے ادبی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے حسین اپنے پاؤں آج مجھے دے دو، اپنی محبت کا اظہار کرنے دو، کیونکہ میں نے تمہارے ہی نانا سے سنا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میں اپنے ان نواسوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت رکھے اللہ تو ان سے بھی محبت کر دے۔ اس انداز میں صحابہ نے محبت کی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرات جانتے ہیں، آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا، جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہیں، زندہ رہیں، حضور کی لخت جگر، حضرت علی نے اور شادی نہیں کی اور نکاح نہیں کیا۔ ہاں، حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد، ان کے انتقال کے بعد پھر حضرت علی نے مختلف شادیاں کی۔ سب سے پہلا نکاح حضرت علی نے جو کیا، حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، گھر کی ضرورت بھی ہے، ان کو پالنا پوسنا، ان کی خدمت کرنی بھی ہے۔ حضرت علی نے کسی کے ذمہ لگا دیا میرے لیے کسی اچھے خاندان میں، اچھے گھر میں کوئی رشتہ تلاش کرو۔ اب وہ رشتہ تلاش کرنے والا چلتے 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 قبیلہ حزم کے اندر پہنچا۔ وہاں کا بہت بڑا سردار تھا، حزم اس کا نام تھا، اس کے پاس گیا اور کہنے لگا حضرت علی شیر خدا، ان کی طرف سے میں آپ کی بیٹی جو فاطمہ اس کا نام ہے، اس کے لیے رشتہ لے کے آیا ہوں، اگر آپ تیار ہوں تو میں رشتہ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سردار نے کہا آپ تھوڑی دیر بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر گیا، اپنی بیوی سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہنے لگا بات یہ ہے کہ خاندان نبوت کے ایک فرد کا رشتہ آیا ہے، بہت اونچے گھر سے اپنی بچی کے لیے رشتہ آیا ہے، یہ بتاؤ جو ہماری بچیاں ہیں ان میں سے کسی کی ایسی تربیت بھی تم نے کی ہے جو اس خاندان کی شان کے مطابق ہو؟ کسی کی ایسی تربیت بھی ہے جو اس گھر میں جا کے رہ سکے؟ ان کی والدہ کہنے لگی ہاں میں نے اپنی بچیوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، اگر فاطمہ کے لیے یہ رشتہ منظور کر لیا جائے تو میرے لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا مناسب ہوگا۔ آپ باہر تشریف لائے، کہا بچیاں تو اور بھی ہیں لیکن ان میں سب سے زیادہ سمجھدار اور ہونہار میری بیٹی فاطمہ ہے، اگر رشتہ قبول کرنا چاہیں تو ہم رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت علی سے بات چیت ہو گئی، رشتہ ہوا۔ حضرت فاطمہ جو تھی وہ حضرت علی کے گھر میں آئی، جیسے ہی ان کے گھر میں پہنچی حضرت علی کو خطاب کر کے کہنے لگی کہ میرے سر کے تاج، میں آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بن کے ضرور آئی ہوں لیکن ان بچوں کی ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں ان کی کنیز اور خادمہ بن کے آئی ہوں۔ آپ جب بھی مجھے بلانا میرے نام فاطمہ کے ساتھ مجھے نہ بلانا، یہ نہ ہو آپ مجھے فاطمہ کہیں، ان بچوں کے دل پہ چوٹ لگے کہ ہماری بھی ماں تھی جس کا نام فاطمہ تھا، ان بچوں کا دل دکھ جائے گا، آپ مجھے کسی بھی نام سے پکاریں، خادمہ کہیں، کنیز کہیں، باندی کہیں، مجھے منظور ہے، لیکن آج کے بعد آپ مجھے علی، آپ نے میرے نام فاطمہ کے ساتھ آپ مجھے کبھی نہ بلانا۔ اس انداز میں محبت کر کے دکھائی۔ اور پھر اللہ کی شان، حضرت علی کے وہاں سے بیٹے پیدا ہوئے، اللہ نے اسی خاتون فاطمہ بنت حزم سے حضرت علی کو 4 بیٹے دیے۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، حضرت علی نے ان کا نام رکھا حضرت عباس بن علی۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام رکھا عبداللہ بن علی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا جعفر بن علی۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عثمان بن علی۔ 4 بیٹے تھے۔ یہ فاطمہ یہ اپنے ان 4 بچوں کو بچپن سے تربیت دیتی تھی، ان کو سکھاتی تھی کہ بیٹا ایک
بات کا خیال رکھنا، یہ تمہارے بڑے بھائی ہیں، لیکن تم ان کو اپنے بڑے بھائی نہ سمجھنا، ہمیشہ ان کو اپنا آقا سمجھنا، اپنا مولا سمجھنا، اپنا سردار سمجھنا، اپنے آپ کو ان کا خادم اور غلام سمجھ کے رکھنا۔ تمہاری ان کے ساتھ برابری کوئی نہیں ہے، یہ شان میں بہت بلند ہے، تمہارا کام صرف اور صرف ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ کہ جس وقت کربلا کا واقعہ پیش آیا، اسی فاطمہ بنت حزم کے چاروں بیٹے جو حضرت علی سے تھے، وہ سارے کے سارے کربلا کے میدان میں اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ تھے، اور حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت حسین کی شہادت بعد میں ہوئی ہے، حضرت عباس پہلے شہید ہوئے، حضرت عبداللہ پہلے شہید ہوئے، حضرت جعفر پہلے شہید ہوئے، حضرت عثمان پہلے شہید ہوئے۔ یہ چاروں بھائی اپنے آپ کو انہوں نے حضرت حسین کے قدموں پہ قربان کر کے پہلے شہید یہ ہوئے ہیں، بعد میں حضرت حسین شہید ہوئے۔ حضرت فاطمہ بنت حزم جب ان کو اطلاع ملی آپ کا پورا خاندان لٹ چکا ہے، کنبہ شہید ہو چکا ہے، آپ کی حقیقی اولاد بھی شہید ہو گئی، انہوں نے کہا پرواہ کوئی نہیں ہے، بس مجھے یہ بتا دیا جائے کہ حسین پہلے شہید ہوئے ہیں یا میرے بچے پہلے شہید ہوئے ہیں۔ بتانے والے نے بتایا آپ کے بیٹے پہلے شہید ہوئے ہیں، حضرت حسین بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگی اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں، تو نے میری تربیت کی لاج رکھ لی، میں نے بچوں کو جو سکھایا تھا انہوں نے کربلا کے میدان میں وہ کر کے دکھا دیا، اس انداز میں محبت کر کے دکھائی ہے۔ میرے عزیز دوستو، خاندان نبوت کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تاریخ میں بے شمار واقعات آتے ہیں، کیونکہ گنجائش نہیں اس لیے سب کی طرف جانا بہت ناممکن ہے۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، جناب احمد بن حسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں۔ خلیفہ متوکل باللہ کے زمانے کا واقعہ ہے، بہت بڑا حکمران تھا۔ احمد بن حسین خلیفہ کی طرف سے یہ سرکاری عہدیدار بھی تھے، وزیر اعظم ہاؤس میں خلیفہ کے دربار میں ان کا آنا جانا بھی تھا، وہاں باقاعدہ ان کا ایک دفتر تھا جہاں پر جا کے یہ بیٹھتے تھے اور امور سلطنت کے اندر شریک ہوتے تھے۔ احمد بن حسیب کہتے ہیں کہ ایک دن خلیفہ کی بیوی جس کا نام شجاع تھا، اس نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا، علیحدہ مجھ سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد مجھے کہنے لگی 1000 دینار اشرفیوں کی تھیلی اس نے میرے حوالے کی۔ اس نے کہا یہ جو پیسے ہیں، یہ جو دینار ہیں نا، یہ سلطنت کے نہیں ہیں، بیت المال کے نہیں ہیں، قومی خزانے کے نہیں ہیں، یہ میرے اپنے ذاتی پیسے ہیں جو میں نے اپنے اخراجات میں سے تھوڑے تھوڑے حلال پاکیزہ چیزوں میں سے بچا کے جمع کیے۔ ایسا کرنا، یہ لے جاؤ، ان کو جا کے فقراء، مساکین اور محتاجوں میں تقسیم کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جس کو جتنی رقم دینا اس کا نام، پتہ، ایڈریس سارا کا سارا لکھ لینا اور لا کے پورا کا پورا حساب مجھے دینا، تاکہ آئندہ بھی اگر ہمارے پاس اتنی رقم جمع ہو جائے تو ہم ان گھرانوں میں، ان فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں جو خصوصیت کے ساتھ محتاج ہوں گے، ان کو یہ دینے ہیں، عام لوگوں کو نہیں دینے۔ احمد بن حسیب کہتے میرے سر پہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی۔ میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اب حساب بھی دینا ہے، ہر عام آدمی کو تو دے نہیں سکتا، جس کے بارے میں پوری تحقیق ہوگی کہ ہاں واقعی یہ محتاج ہے اس کو دینے۔ کہتے میں واپس آیا، میں نے اپنے خاص لوگوں کو بلایا جو میرے معتمد تھے، ان کو میں نے بلا کے ان کے سامنے سارا ماجرا رکھا۔ ان کو میں نے کہا مجھے کچھ نام بتاؤ فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کے، ان کے مجھے نام بتاؤ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کچھ نام بتائے، لوگوں کے ایڈریس بتائے، میں نے وہ اپنے پاس لکھ لیے، تھوڑی رقم میں نے ان میں بھجوا دی، تقسیم کر دی، ان کے گھروں میں بھجوا دی۔ شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، رات کا اندھیرا چھا گیا، اس پورے 1000 کی تھیلی میں سے میں صرف 300 دینار تقسیم کر سکا تھا ان شرطوں کے مطابق۔ 700 دینار میری تھیلی میں۔ شام ہو گئی، گلیوں کے دروازے بند، شہر کے دروازے بند، لوگ اپنے گھروں میں آ گئے۔ اب کسی کی امید نہیں تھی کہ اس وقت بھی کوئی فقیر آئے گا۔ کہتے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی سوچ و بچار میں تھا کہ ابھی تو اتنے سارے پڑے ہیں، ان کو کہاں تقسیم کروں، کس کو دوں، اور کوئی حساب بھی پورا دینا، اس لیے فکر مند بہت تھا۔ کہتے اتنے میں ہمارے گلی کے دروازہ جو تھا اس پر دستک ہوئی۔ میں نے اپنے بچے کو بھیجا، جاؤ دیکھو کون ہے۔ اس نے آ کے مجھے بتایا کہ ایک سید زادہ ہے، نوجوان ہے، اپنے آپ کو سید زادہ بتاتا ہے کہ میں حضور کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، فقر و فاقہ کا شکار ہوں، محتاج ہوں، اگر کوئی میری مدد کر سکے تو کچھ میری مدد کر دو۔ کہتے میرا بیٹا اس کو بلا کے لایا، میں نے اس کو دیکھا، میں اس کو جانتا نہیں تھا وہ کون ہے، اس کے حالات سے میں واقف نہیں تھا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ سچ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، خام خواہ اپنی نسبت جو ہے وہ اہل بیت کی طرف تو نہیں کر رہا۔ کہتے میں پریشان ہوا کہ اس کو کیا دوں،
اب رات کے وقت میں ہے، صرف جان چھڑانے کے لیے، چونکہ مجھے تحقیق نہیں تھی، آگے میں نے حساب دینا تھا، میں نے اس تھیلی میں سے 1 دینار نکالا، اس کے ہاتھ پہ رکھا، میں نے کہا بھائی جاؤ، میرے پاس تو یہی ہے۔ کہتے ہیں وہ بیچارہ خاموشی سے واپس مڑا، جیسے ہی واپس جانے لگا میری بیوی پاس کھڑی تھی، وہ کہنے لگی تجھے پتہ نہیں ہے اس نے تعارف کیا کروایا ہے؟ وہ کہتا ہے میں سید زادہ ہوں اور تو نے اس کو 1 درہم دیا، 1 دینار دیا، اس کی یہ شان، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ سارے کے سارے اسی کو دے دو، سارے اس کو دے دو، اس سے بڑا محتاج اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بہترین مصرف اور کون ہوگا، تو ایسا کر سارے دے دے۔ کہتے ہیں جب اس نے یہ بات کہی نا، احمد کہتے ہیں میں نے اس کو کہا بھلی مانس تجھے نہیں پتا کل کو میں نے جا کے حساب بھی دینا ہے، میں کیا کہوں گا کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں، نبوت کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہاں سے آیا کہاں گیا، میں نے سب کچھ اس کو دے دیا، میری تو گردن اڑا دی جائے گی، میں یہ کیسے کروں؟ میری بیوی بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی تجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے کس کا نام لیا ہے؟ جس نانے کا نام لے کے جس کی نسبت سے اس نے تذکرہ کیا ہے، آپ اسی پر اعتماد کرتے ہوئے سب کچھ دے دیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں رسوا نہیں کریں گے، وہ نبی کا وہ نانا جو ہے وہ ہماری حفاظت ضرور کر لے گا، ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے جس کا اس نے نام لیا ہے۔ کہتے ہیں بات میرے دل کو لگی، میں نے وہ تھیلی اٹھائی اس کو دے دی، وہ چلتا بنا، ابھی تھوڑی دیر گزری، مجھے پھر خیالات وسوسے آنے لگے کہ یہ کیا بنے گا، حساب کیسے دوں گا؟ کہتے ہیں اتنا پریشان ہوا، کروٹیں بدل رہا ہوں، نیند نہیں آ رہی، اتنے میں میرے دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ پتہ چلا کہ سرکاری سپاہی اور فوجی آئے ہیں، احمد بن حسیب کو ابھی خلیفہ نے اپنے دربار میں طلب کیا ہے، وہ ابھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ احمد بن حسیب کہتے ہیں میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، پسینے چھوٹ گئے کہ لگتا یہ ہے وہ نوجوان یہاں سے گیا ہوگا، باہر جا کے اس نے کسی کو بتا دیا ہوگا کہ ایسے ہی میں نے جھوٹ موٹ کا اپنے آپ کو سید زادہ بتایا، کسی نے مجھے 700 درہم دے دیے، بات بادشاہ تک پہنچ چکی ہے، ابھی میرا حساب ہوگا کہ ہم نے تو دیے تھے، محتاجوں کو دینے ہیں، تم نے بغیر تحقیق کے دے دیے ہیں، ابھی بس میرا سر اڑا دیا جائے گا۔ احمد بن حسیب کہتے ہیں چلتے چلتے میں 2 سپاہیوں کے ساتھ خلیفہ کے دروازے پہ پہنچا، ان کا جو بڑا دربان تھا وہ قریب میرے آیا، مجھے آ کے کہنے لگا آپ نے یہاں کسی سے ملاقات نہیں کرنی، سیدھا جو ہے اس شجاع نامی خاتون کے کمرے میں جاؤ، وہ ابھی آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ حضرت احمد بن حسیب کہتے ہیں میں اندر گیا تو وہ خاتون جو تھی وہ پردے میں تھی، میں دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہوا، میں نے کہا احمد بن حسیب آ گیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس عورت کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ کہنے لگی حساب 1000 دینار، 1000 دینار کا حساب نہیں بلکہ 700 دینار کا حساب۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی ہچکی بند گئی، اس نے رونا شروع کر دیا، زور زور سے رو رہی ہے، آگے کچھ نہیں کہہ رہی۔ احمد کہتے ہیں میں اور پریشان ہو گیا، لگتا یہ ہے کہ معاملہ وہی ہے لیکن یہ بات کیوں نہیں کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا حساب 1000 دینار، 1000 دینار کا حساب بلکہ 700 دینار کا حساب، پھر رونا شروع کر دیا۔ تیسری مرتبہ اس کی زبان سے پھر یہی جملہ نکلا، میں نے کہا اماں جان بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے، آپ آگے بات کیوں نہیں بتا رہی؟ اس خاتون نے بڑا عجیب واقعہ سنایا، وہ اندر سے کہنے لگی احمد بن حسیب تجھے مبارک ہو، تو بہت بڑا کام کر کے آیا ہے۔ آج رات جب میں اپنے بستر پہ گئی، جیسے ہی مجھے نیند آئی، مجھے خواب میں اللہ کے محبوب پیغمبر کی زیارت ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 3 جملے نکلے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جزاک اللہ خیرا، اے اللہ کی نیک بندی اللہ تجھے بہترین جزا دے، وجزا احمد بن حسیب خیرا، اللہ احمد بن حسیب کو بھی بہترین بدلہ دے، وجزا من اہلہ فی بیتی، اس کے گھر میں جو اس کی بیوی ہے اللہ اس بیوی کو بھی بہترین بدلہ عطا کرے کہ اس کی وجہ سے آج تمہاری وجہ سے میرے ایک خاندان کا آدمی جو فقر و فاقہ کا شکار تھا وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوئے ہیں۔ مجھے اللہ کے نبی نے خواب کے اندر آ کے یہ بات کہی ہے احمد بن حسیب تو نے میرا بہت بڑا کام کر دیا ہے، تو نے اس کو 700 دینار دے کے مجھے اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا کہ آج کی رات مجھے محبوب پیغمبر کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ احمد بن حسیب یہ کچھ زیورات ہیں، خاص قسم کے کپڑے ہیں جو میں نے خصوصیت سے نکالے ہیں، ان کو ایک گٹھڑی میں باندھ لو، یہ اسی فقیر کے گھر میں جا کے دے دینا، یہ دوسری کٹڑی ہے اس میں بھی کچھ زیورات اور کپڑے ہیں، یہ اپنی بیوی کو جا کے دے دینا، یہ کچھ درہم اور دینار ہیں، یہ اپنی تھیلی میں
میں ڈال لو، یہ ہم نے تمہارے لیے ہدیہ کر دیے ہیں۔ احمد بن حسیب کہتے ہیں رات کے اس پہر میں جب میں اس سامان کو اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بادشاہ کے محل سے باہر نکل رہا تھا، بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ میرے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ میں چلتے چلتے اس نوجوان کے دروازے پہ پہنچا جو اس نے مجھے ایڈریس بتایا تھا۔ یہاں پہنچ کے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ جیسے ہی میں نے دروازے پہ دستک دی وہی نوجوان سامنے آیا، اس نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ احمد ہمارے لیے جو سامان لے کے آئے ہو وہ ہمارے حوالے کر دو، جو سامان ہمارے لیے لائے ہو وہ ہمارے حوالے کر دو۔ میں کہتا حیران ہو گیا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ تیرے لیے ابھی کوئی سامان لے کے آنے والا ہے؟ انہوں نے کہا احمد تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف تمہیں زیارتیں ہو رہی ہیں، ہمیں کوئی زیارتیں نہیں ہوئی ہیں۔ اگر تمہیں زیارتیں ہو سکتی ہیں، ہم تو اس کے نواسے ہیں، اس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں تو تم سے بھی پہلے زیارتیں ہو سکتی ہیں۔ کہا مجھے واقعہ تو بتاؤ بات کیا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا بات یہ ہے کہ جس وقت وہ سامان لے کے میں آپ کے گھر سے نکلا، میں نے آتے ہوئے بازار سے کچھ کھانا خریدا، باقی دینار ویسے لے کے آیا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا جو میری چچازاد بہن ہے، میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا ہم کھانا بعد میں کھائیں گے، پانی بعد میں پئیں گے، پہلے اٹھو وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہماری لاج رکھ لی ہے، ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ خاندان نبوت بھوکا تھا، اللہ نے ہماری مدد کا انتظام کر دیا ہے۔ کہنے لگے ہم نے وضو کیا، دونوں نے نوافل پڑھے، اللہ کا شکر ادا کیا، اس کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ہم اپنے بستر پہ گئے۔ ابھی ہم نیند کی وادی میں گئے تھے کہ میرے نانا کی خواب میں زیارت ہو گئی اور میرے نانا نے آ کے مجھے خوشخبری سنائی کہ جن لوگوں نے تم پر احسان کیا تھا میں نے ان کا شکر ادا کر دیا ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کا شکر ادا کر دیا ہے۔ اچھا وہ تمہارے پاس اور بھی سامان لے کے آئیں گے، تم نے انکار نہیں کرنا، اس کو بھی ان کی طرف سے قبول کر لینا ہے، اس لیے ہمارا سامان ہمارے حوالے کر دو۔ احمد بن حسیب کہتے ہیں میں نے سامان ان کے حوالے کیا، وہاں سے اپنے گھر میں آیا۔ یہاں اور عجیب ماجرا تھا، میں جب گھر سے باہر نکلا میری بیوی نے مصلی بچھایا، سر سجدے میں ڈال دیا، رونا شروع کر دیا کہ میری وجہ سے پتہ نہیں میرے خامن پر کیا مصیبت آئی ہوگی، اس کا کیا بنے گا۔ وہ رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی۔ جب میں واپس آیا وہ اسی طرح سر سجدے میں ڈال کے اللہ کے سامنے رو رہی تھی۔ میں اندر گیا، میں نے سامان رکھا، اسے پتہ چلا کہ میں آ گیا ہوں، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز مکمل کی، مجھے پوچھنے لگی کیا بنا، میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا جس پر ہم نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ میرے دوستو یہ خاندان نبوت سے محبت کا انعام ہے کہ ایک رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی بڑی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ آخری بات عرض کروں، اہل سنت والجماعت علماء حق علماء دیوبند کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ہمیں اس پر خوشی ہے، ہمیں اس پر ناز ہونا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں اس پر ناز ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت کی علماء دیوبند کی نسبت عطا کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ، ہمارا عقیدہ محفوظ، ہمارا نظریہ محفوظ۔ حضرت مولانا آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے، ابتدا انہوں نے کی، میں انتہا کر رہا ہوں اس بات کی، اللہ نے ہمیں اہل سنت کی نسبت دی، علماء دیوبند کی نسبت دی، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ صحابہ کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ ورنہ امت میں 2 طبقے پیدا ہوئے، ایک ایسا تھا جنہوں نے صحابہ کو لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، دوسرا ایسا تھا جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا دم بھرا، انہوں نے صحابہ کو پسے پشت ڈال دیا۔ لیکن اللہ نے ہمیں اہل سنت کے ساتھ جوڑ دیا، اور اہل سنت بھی وہ اہل سنت جو ایک آنکھ سے صحابہ کو دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ سے اہل بیت کو دیکھتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ایک آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، ضرورت پوری ہو سکتی ہے، لہٰذا دوسری آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نکال دیا جائے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی ایک سے ضرورت پوری کر کے دوسری آنکھ کو نکلوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ضرورت اگرچہ ایک سے پوری ہو جائے لیکن یہ دونوں ہماری آنکھوں کی طرح ہیں۔ ہم ایک آنکھ سے صحابہ کو دیکھتے ہیں، دوسری آنکھ سے اہل بیت کو دیکھتے ہیں۔ ہم نہ صحابہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں نہ اہل بیت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے ہمیں دونوں کی محبت دی ہے، اور جس طرح صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں محبت تھی، اسی طرح امت کے ان طبقات نے صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں جوڑا ہے۔ ہماری صحابہ کے ساتھ بھی محبت، اہل بیت کے ساتھ بھی محبت۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے، علامت کیا ہے؟
نشانی کیا ہے، دنیا میں دعویٰ کیا جائے اس پر دلیل دینی پڑتی ہے۔ اب اہل بیت کی محبت اور صحابہ کی محبت پر بے شمار دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ کو یاد رہیں اور آپ سمجھیں اس بات کو کہ ہم صحابہ سے کس انداز میں محبت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے کس انداز میں محبت کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ بچے کا نام کسی محبوب شخصیت پہ نام رکھا جائے، پسندیدہ شخصیت کے نام پہ نام رکھا جائے، اعلیٰ درجے کی شخصیت پہ کے نام پہ نام رکھا جائے۔ کبھی کوئی بندہ دشمن کے بچوں کے نام پہ نام نہیں رکھا کرتا، دشمن کے نام پہ نام بچوں کے ہمیشہ نہیں ہوا کرتے ہیں۔ آج کبھی آپ نے نہیں سنا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام ابو جہل رکھا ہو، کسی نے اپنے بچے کا نام ابو لہب رکھا ہو، کسی نے اپنے بچے کا نام عتبہ رکھا ہو، کسی نے اپنے بچے کا نام شیبہ رکھا ہو، امیہ بن خلف رکھا ہو۔ کوئی بھی نہیں رکھتا، کیونکہ سب کو پتا ہے یہ تو دشمن ہے، دشمن کے نام بچوں کے نام نہیں رکھے جاتے، ہمارا ہمیشہ پسندیدہ لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ جب ہمیں صحابہ سے محبت ہے تو پھر ہمارے بچوں میں ابو بکر نام بھی ملے گا، جب ہمیں صحابہ سے محبت ہے تو پھر سنیوں کے گھر میں عمر نام بھی ملے گا، جب صحابہ سے محبت ہے تو پھر ہمارے گھروں میں عثمان نام بھی ملے گا، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، عبد الرحمن، ابو ہریرہ، حضرت بلال، یہ سارے کے سارے نام، امیر معاویہ، یہ نام تمہیں ہمارے گھروں میں ملیں گے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمیں صحابہ سے محبت ہے۔ پھر اہل بیت سے محبت بھی ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں علی نام بھی ہے، ہمارے گھروں میں حسن نام بھی ہے، ہمارے گھروں میں حسین نام بھی ہے، ہمارے گھروں میں محسن نام بھی ہے، ہمارے گھروں میں جعفر نام بھی ہے، ہمارے گھروں میں عباس نام بھی ہے۔ جتنے اہل بیت کے نام وہ سارے کے سارے ہمارے گھروں میں، جس طرح صحابیات کے نام ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں خدیجہ نام کی بچی ہے، عائشہ نام کی بچی ہے، حفصہ نام کی بچی ہے، زینب نام کی بچی ہے، جویریہ نام کی بچی موجود ہے، پھر ہمارے گھروں میں رقیہ نام کی بچی بھی موجود ہے، ام کلثوم نام کی بچی بھی موجود ہے، زینب نام کی بچی بھی موجود ہے، فاطمہ نام کی بچی بھی موجود ہے۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ ہم جیسے صحابہ سے محبت کرتے ہیں ویسے اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ۔ اس سے بھی اگلی بات سمجھیں، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ سب سے بڑی علامت اور دلیل جو آپ اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیں۔ آخری بات، ہم نماز پڑھتے ہیں، دین کا سب سے بڑا رکن ہے، 5 وقت ادا کی جاتی ہے۔ اب اس نماز کے اندر مختلف رکن ہیں، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہیں، سجدے ہیں، آخر میں التحیات ہے۔ اب ایک بندہ نماز میں کھڑا ہوا، اس نے تکبیر کے تحریمہ کیا کہ قیام بھی کر لیا، قرات بھی کر لی، رکوع بھی کر لیا، سجدے بھی کر لیے، فرض سارے ادا ہو گئے، التحیات میں بھی بیٹھ گیا۔ اب سوال آدمی کرے جی میری نماز مکمل ہو گئی؟ ہم کہیں گے کہ نہیں ہوئی۔ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی کے پاس چلے جائیں، نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اچھا نہیں ہوئی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میں نے یہ کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی کر دیا، اب میری نماز مکمل ہو گئی؟ بھائی ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اچھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب میری نماز مکمل ہوگی کہ میں نے حضور کی ذات پر سلام بھی پیش کر دیا؟ نہیں بھائی ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اچھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، شہادتین کا کلمہ بھی پڑھ دیا، میری نماز مکمل ہو گئی؟ نہیں بھائی ابھی بھی مکمل نہیں ہوئی۔ اچھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ مولانا سے پوچھنا، مفتی صاحب سے پوچھنا، جی میں نے یہ پڑھ لیا نماز مکمل ہوگی؟ وہ کہیں گے پوری ہوگی۔ بھائی التحیات پہ نماز مکمل نہیں، سجدوں پہ نماز مکمل نہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پہ نماز مکمل نہیں، شہادتین کے اقرار کرنے اور زبان سے کہنے پر نماز مکمل نہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تیری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تو آل محمد پر صلاۃ نہیں پڑھے گا، وعلی آل محمد۔ ہماری فجر مکمل نہیں، ہماری ظہر مکمل نہیں، عصر اور مغرب اور عشاء اور نفل اور تہجد اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتے جب تک آل محمد پر سلام نہ پڑھا جائے۔ تو یہ ہماری محبت کی علامت اور دلیل ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، صحابہ بھی ہماری محبت کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہماری محبت کا حصہ ہیں۔ ہم صحابہ کو لیں اہل بیت کو چھوڑ دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، اہل بیت کو لیں صحابہ کو چھوڑ دیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دونوں ہمارے ایمان کا مرکز ہیں۔ صحابہ سے بھی محبت کرتے رہیں گے، اہل بیت سے بھی محبت کرتے رہیں گے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرما دیں، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔
اللهم لك الحمد كله كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وفعل بنا ما أنت أهل فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما وأنت خير الراحمين. یا ارحم الراحمین، جس نسبت کے ساتھ آج اس محفل کا اور اجتماع کا انعقاد ہوا، اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، خاندان نبوت، اہل بیت اعظام اور بالخصوص نواسۂ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے تمام بھائی بھتیجے، آپ کے بھائیوں کی اولاد، آپ کے خاندان کے افراد جنہوں نے کرب و بلا کے میدان میں یا ارحم الراحمین سرفروشی کا نذرانہ پیش کیا، اللہ ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ان کی اس شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اپنی شان کے مطابق بہتر سے بہتر اجر، بدلہ اور جزا نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری سوچ سے بھی بلند ان کو درجات نصیب فرما۔ یا اللہ ان حضرات کی سچی پکی محبت نصیب فرما، انہی کی محبت میں جینا نصیب فرما، انہی کی محبت میں مرنا نصیب فرما۔ یا اللہ انہیں ہمارے ایمان کا حصہ بنا۔ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں اپنے اہل سنت والجماعت کے عقائد اور نظریات پر کاربند فرما، انہی کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بھائی مولانا شاہد صاحب نے جس محبت کے ساتھ ہمیں جمع کیا ہے، اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما، ان کی تمام دینی کاوشوں اور کوششوں کو قبول فرما۔ حضرات یہ جتنے بھی جمع ہوئے محبت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کی محبتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ جس کی جو ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے پوری فرما، حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت نصیب فرما، بالخصوص ہمارے بھائی مولانا شاہد صاحب کی والدہ محترمہ، ان کی بیماری کا پتہ چلا، اللہ کامل مکمل صحت نصیب فرما، انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا کے والد محترم، ان کو بھی لمبی زندگی نصیب فرما، علماء دیندار لوگوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں، اللہ ان کی اس محبت کا صلہ ہے کہ آج ان کی تیسری نسل جو ہے وہ بھی دین کے کاموں میں لگی ہوئی ہے، بچے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی ان محبتوں کو سلامت رکھ اور ان کی ان محبتوں کو قبول فرما۔ اہل علاقہ جتنے بھی اس ادارے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اور دوسرے مدرسے کے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں، جس طرح محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ سب کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا ارحم الراحمین جن کے بچے بچیاں جوان ہیں، شادی کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نیک صالح جوڑ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں آپس میں پیار محبت نصیب فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما، آپس کے لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد